جب سے موجودہ چیف آئے ہیں، انہوں نے عام طور پر جو سیاسی موضوعات ہیں ان پر گفتگو کرنے سے پرہیز کیا ہے، لیکن یہ تو اندازہ ہو رہا تھا کہ اوورآل مقتدرہ جو ہے وہ پاکستان کے سسٹم کے اندر آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے وہ تبدیلیاں کرنا چاہتی ہے، اور وہ جو سٹائل آف گورننس ہے اور جو سٹائل آف پالیٹکس ہے اور اس سٹائل آف جو میڈیا ہے، اس سے وہ اتفاق نہیں کرتی، اور مختلف مواقع پر اس کا اظہار بھی ہوتا رہا کہ کس طرح وہ چاہتے ہیں کہ سیاست جو ہے اس کے اندر جس طرح ہوتا ہے کہ گورننس ٹھیک نہیں ہوتی، لوگ اس کوالیفائیڈ نہیں ہوتے، اپنے محکمے کو نہیں سمجھتے، اپنی پالیسیوں کو نہیں سمجھتے، اچانک آ کر وزیر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے غیر منظم ہونے کی، ان ٹرینڈ ہونے کی، ان ایجوکیٹڈ ہونے کی، یہ باتیں بھی عام ہیں۔ پھر جب بنگلہ دیش میں یہ ہوا کہ ساری کیبنٹ ہی پی ایچ ڈی حضرات پر مشتمل ہوگی، پھر سعودی عرب کا جو ماڈل ہے جس میں ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ چلاتے ہیں، چائنا کے اندر میرٹوکریسی ہے جس میں پارٹی کے اندر ہی میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، تو یہ اثرات بھی ڈیفینیٹلی پاکستان کے سسٹم پر انڈائریکٹلی پڑتے رہتے ہیں اور اس سے لوگ اڈاپٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جو پاکستان کا جو بھی سیٹ اپ چل رہا تھا اس کے بارے میں ڈس سیٹسفیکشن جو تھی، جہاں عام لوگوں میں تھی، وہاں ہمارے خاص اداروں میں بھی اس کے بارے میں ڈس سیٹسفیکشن ہے، اور پھر یہ ڈس سیٹسفیکشن اور بھی بڑھ جاتی ہے جب پاکستان کے بارے میں جو توقعات ہوتی ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہوگی، جب وہ پوری نہیں ہوتی اور اس کی پھر کوئی نہ کوئی وجہ پاکستان کے اندر کی غلطیاں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے توقع یہی تھی، اور میرا خیال ہے اس طرف ہی بڑھا جا رہا ہے کہ جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، لیکن اس میں ڈیفینیٹلی اس سے ملک کا دفاع نوٹیفیکیشن کے بعد اور جو ری آرگنائزیشن ہے اس کے بعد ملک کا دفاع لازمی طور پر مضبوط ہوا ہوگا۔ ملک کے اندر امن و امان، تحفظ اور غیر ملک کی سرحدوں سے جو ہمیں عدم تحفظ ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ ہمارے پاس افغانستان سے بھی تھریٹس ہیں، انڈیا سے بھی تھریٹس ہیں، ہمارے انٹرنل تھریٹس بھی ہیں، فتنۃ الخوارج بھی ہے، پھر فتنۃ الہندوستان بھی ہے۔ تو یہ ان سب کے لیے ایک مسقط جواب ہے، ایک ایسا شافی جواب ہے یہ تبدیلیوں کے۔